جو رمضان کا مہینہ پائے اور معافی نہ کرائے وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے دو بددعا ہے، جبریل علیہ السلام کی بددعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ تین قسم کے لوگوں کو، نمبر ایک، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور درود شریف نہ پڑھے وہ برباد ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین، جبریل علیہ السلام نے فرمایا۔ اور جو ماں باپ کو پائے، ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہ بنا لے وہ بھی برباد ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ آپ نے فرمایا آمین، نبی کی آمین ہے، جبریل علیہ السلام کی بددعا اور نبی کی آمین۔ جلدی جلدی اپنے ماں باپ جن کے یہاں بوڑھے ہوں ان کی خدمت کر کے، ان کا جی خوش کر کے اور اپنی جنت بنا لو۔ اور جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی معافی نہ کرائے، سستی اور غفلت کا ڈھیلا بنا رہے، بعض وقت قبولیت کی گھڑی ہوتی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب ان کے بچوں نے کہا کہ ابا اللہ بھائی یوسف نے تو معاف کر دیا لیکن ہمیں کیسے ضمانت ملے کہ اللہ نے بھی معاف کر دیا؟ قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی معافی دلا دیجیے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بچوں، بھائی یوسف نے تو تم کو معاف کر دیا، میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے عنقریب معافی مانگوں گا۔ اور عنقریب کی تفسیر کی ہے تہجد کے وقت کی۔ آپ بتاؤ سحری کھانے کے لیے اٹھتے ہیں یعنی کیا 2 رکعت پڑھ کے معافی نہیں مانگ سکتے؟ یہ وقت کی ناقدری ہے۔ کوئی ضعیف ہے، کمزور ہے، بیمار ہے وہ مستثنیٰ ہے، لیکن غفلت سے جو وقت ضائع کر رہا ہے 2 رکعت منہ دھویا منجن کیا اور ذرا سا اور کچھ کر کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیتے اور اللہ سے توبہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی کو، اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام معافی نامہ لے کر آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو آگے امام بنایا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کیا، ان کے پیچھے سب بھائیوں کو کھڑا کیا، 3 صف بنائی اور سب سے کہا اب کہو اس مضمون سے معافی مانگے سب لوگ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا تھا اس سرکاری مضمون سے معافی مانگے، یا رجاء المؤمنین لا تقطع رجاءنا، اے ایمان والوں کی امید ہماری امیدوں کو نہ کاٹیے، یا غیاث المؤمنین اغثنا، اے ایمان والوں کی فریاد ہماری فریاد کو رائگاں نہ فرمائیے، درخواست قبول کر لیجیے، یا معین المؤمنین اعنا، اے ایمان والوں کے مددگار آج مدد کر دیجیے، ہماری معافی دے دیجیے، یا معین المؤمنین اعنا، یا محب التوابین، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب بنانے والا، اے توبہ کرنے والوں کو محبوب بنانے والا تو علینا، معافی کر دیجیے۔ اسی پر علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ سب بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے معافی دے دی، سرکاری معافی ہو گئی۔ دیکھا یہ عقل ہے، دین کی سمجھ کی بات ہے کہ بھائی یوسف نے تو لا تثریب علیکم اليوم فرما دیا کہ سب اے میرے بھائیوں تم پر کوئی الزام نہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ معافی نہ دیں تب بعض وقت میں اللہ کے اولیاء نے معاف کر دیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں معاف کیا۔ 2 حق ہوتا ہے، بیٹا معاف کر دے تو ضروری نہیں کہ ابا نے معاف کر دے، ابا کہتا نہیں مجھے جو تکلیف ہوئی ہے میں اپنی اولاد کی طرف سے انتقام لوں گا، لہذا جب کسی کو ستائے تو اس سے یہ بھی درخواست کرو آپ بھی معاف کرو، اللہ تعالیٰ سے بھی ہماری معافی دلواؤ۔ یہ درخواست سمجھ لو، کسی ولی اللہ کو اگر اذیت پہنچا دیا تو اس سے بھی معافی مانگو، لیکن ایک درخواست یہ بھی کرو تاکہ سنت یعقوبیہ ادا ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بچوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے بھی معافی کرا دو۔ تو یہ دعا آج کل خوب پڑھیے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔